انسان کو جہنم میں جانے کے بعد افسوس ہوگا جس نے اس دنیا میں وقت کو ضائع کیا۔ دلیل سورہ فجر آیت نمبر 23 اور 24، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، اور جس دن جہنم لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گا، اس دن سمجھ میں آ جائے گی بات، مگر آج اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ سامان تیار کیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ دیکھو جہنم میں جانے کے بعد بھی انسان افسوس کر رہا ہے، کیا؟ جو دنیا میں ٹائم کو ویسٹ کیا تھا، وقت کو ویسٹ کیا تھا، برباد کیا تھا، وقت ضائع کیا تھا، جہنم میں جانے کے بعد اسے یاد آتا ہے جس دن وہ جہنم میں جائے گا اس دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گا، مگر اس دن سمجھنے کا کیا فائدہ؟ اب وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ دیکھو دنیا کے بارے میں نہیں سوچ رہا، وہ کیا کاش کہ میں آج کے دن کے لیے کچھ تیاری کیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ موبائل میں گھنٹوں واٹس ایپ فیس بک میں لگنے کے بجائے کم از کم وہی ایک آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا۔ رشتہ داروں سے باتیں کرتے ہوئے، غیبتیں کرتے ہوئے، فنکشنوں میں جاتے ہوئے، اللہ اکبر، فنکشن میں جاتے ہیں میری ماں بہنوں، فنکشن بولے تو یاد آیا، آپ خود سوچو، بہت ساری چیزیں میں نہیں بول رہا لیکن آپ سوچو آپ کہاں کہاں اپنے وقت کو استعمال کر سکتے۔ آپ جائیں گے عشاء کی نماز پڑھ کے فنکشن میں، اگر رشتہ دار ہے تو 2 دن رشتہ دار کے گھر میں بیٹھیں گے، شادی اور ولیمہ ہو سکے تو اس دن تیسرے دن بھی ہم گھر کو آئیں گے اگر قریبی رشتہ دار ہے تو۔ میری ماں بہنوں وہ 3 دن جس گھر میں شادی کے لیے ہم گئے، جس گھر میں ولیمہ کی دعوت کے لیے ہم گئے، کیا ان تینوں دنوں میں کبھی 5 منٹ ہم دین کی بات کرتے ہیں؟ 5 منٹ کی بات کر رہا ہوں میں۔ 3 دنوں میں کتنے رشتہ دار آتے ہوں گے، ان کے اپنے گھر کے پڑوسی کتنے آتے ہوں گے، ان کو کبھی دین کی بات، کبھی نماز کے بارے میں، کبھی تعویذ جو پہن کے آئے ان کو تعویذوں کے گناہ کے بارے میں، کوئی بے پردہ گھوم رہی ہوں گی ان کو پردے کے بارے میں، کسی کو کلمے کا ترجمہ نہیں آیا، کسی کو سورہ فاتحہ نہیں آیا، ٹھیک ہے بھئی آج ہم 2 دن یہاں رہیں گے، رشتہ دار اسٹوڈنٹس بھی جاتے، بہت سارے لوگ چلے جاتے، بھئی کیا ہے چھٹیوں کے دنوں میں فلاں گزار کے آئیں گے، اللہ اکبر۔ دیکھو وقت سوچو، چھٹیاں گزارنے کے لیے کسی رشتہ دار کو گھر کو گئے، 4 دن 5 دن 8 دن وہاں پر گزار کے آئے، وہ 8 دن میں ہمارا کیا ہوتا؟ 24 گھنٹہ کیا مشغول، کس کام میں مشغول رہتے؟ اچھے اچھے کھانے کھانا، اچھے اچھے بنا لینا، صبح شام مہندی کے ڈیزائن ڈال لینا، یا پھر نہیں تو باہر گھومنے کے لیے چلے جانا، یا نہیں تو ٹی وی دیکھنا، یا نہیں تو موبائل یا تو گانے سنتے ہوئے بیٹھ جانا، یا غیبتیں کرنا۔ اس سے بڑھ کر دین کا کام کیا ہوا میری ماں بہنوں؟ جس رشتہ دار کے گھر گئے، جس کی شادی میں گئے، اس کو دین کی دعوت کتنے دیے؟ وہاں پر کم از کم دین کی بات ہم خود بھول جاتے، وہ فنکشن میں جا کے، وہ فنکشن ہال میں جا کے ہم کو خود کو یاد نہیں رہتا نماز پڑھنا۔ ہوتا ہے نا ایسا، کتنے لوگوں کو ہوتا ہے۔ اب اگر گئے عشاء کی بات تو پوری رات 1-2 بجے تک اگر فنکشن ہو گیا، خود اس دن کی صبح کی نماز ہماری نہیں ہوتی۔ جس دن اگر ہم کو مغرب میں پہنچنا پڑا تو پھر اگر میک اپ کر کے گئے تو پھر وہ میک اپ چلے جاتا بول کے ہم وضو نہیں بناتے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے۔ آج یہ ہو رہا ہمارے ماحول میں۔ اللہ کے لیے غور کرو میری ماں بہنوں، ہمارے پاس وقت تھا، وہ وقت نیکیوں میں گزارنا تھا، نیکیوں میں نہیں بلکہ ہم گناہ میں گزار رہے، ہم خود کی نمازیں چھوڑ کر۔ خود جو گھروں میں روزانہ قرآن پڑھتے تھے، رشتہ داروں کے گھر کو جا کے وہ روزانہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے ہم لوگ۔ نہیں بھائی ہم تو انجوائے کرنے کے لیے آئے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ کتنا وقت ہے میری ماں بہنوں، اس لیے میں ایک ایک کر کے گنایا آپ لوگوں کے سامنے۔ سٹوڈنٹس کے پاس کتنا وقت ہے، عورت کے پاس کتنا وقت ہے، مرد کے پاس کتنا وقت ہے، بوڑھوں کے پاس وقت کتنا ہے، ہم فنکشن میں گئے تو کتنا وقت ہے، ہم رشتہ دار کے گھر کے گئے تو کتنا وقت ہے، ہم سفر کر رہے تو ہمارے بسوں میں کتنا وقت ہے ہمارے پاس۔ اس وقت کو اگر ہم ہمارے اپنے لیے یا پھر ہمارے مسلمان سوسائٹی کے لیے، چاہے دین کے یا دنیاوی کام کے لیے اگر لگائیں گے تو کتنا فائدہ ہوتا میری ماں بہنوں۔